السلام علیکم خواتین حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، اس ہفتے کا پہلا لطیفہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بندہ بیچارہ بڑا اداس سا منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کپڑے نہیں رسی پہ لٹکاتے، بالکل اسی طرح اس نے منہ لٹکایا ہوا تھا۔ تو بیچارہ اگے اس نے رکھی ہوئی تھی اپنا یہ کولڈ ڈرنک بوتل، ایک پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، ایک دم اس کا کوئی ایک لالچی سا دوست آیا، اس نے آتے ہی ہمیں میاغ میں پہلے تو بوتل پی، ایسے کرتے ہیں کئی دوست، بعد میں کہہ دیتے ہیں میں نے کیسا میاغ کیا ہے، وہ میاغ کیا بوتل پی گیا پوری، یہ میاغ ہے؟ خیر وہ میاغ میں بوتل پی گیا۔ پینے کے بعد اس سے پوچھتا کہ یار بڑا تو منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا گھر ہے، کہتا یار کیا بتاؤں آج سارا دن ایسا منوج چڑھا کہ بہت کام خراب ہوا ہے۔ کہتا کیا کام خراب ہوا ہے؟ کہتا گھر سے نکلا ہوں تو لڑائی شروع ہو گئی تمہاری پرجائی کے ساتھ، لڑ لڑ کے باہر نکلا ہوں، غصے میں گڈی مار بیٹھا، گڈی بج گئی، اس کی وجہ سے ادھر جھگڑا شروع ہو گیا، 2-3 بندوں نے مجھے پکڑ کے پھینٹی لگائی، پھر لیٹ ہو گیا، دفتر پہنچا ہوں تو آگے سے میرا جو میل کا مالک تھا وہ لڑ پڑا، اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اب غصے میں واپس آیا ہوں، بازار سے یار خریدا ہے، بوتل میں ڈال کے پینے لگا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ پی جاؤں، وہ بھی آگے تم پی گئے یار، میری آج قسمت ہی پیڑی۔ اب ناظرین ایکسٹینشن میں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ جو دوست آگے شوخی میں بوتل پی بیٹھا تھا اس کا اینڈ کیا ہوا ہے، یہ ہے شوخیاں کے ٹوئے۔ اور عزیز صاحب اب اچھی خبروں پر تبصرہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگر نیٹو سپلائی نہ کھلی تو امریکی امداد بند ہو جائے گی۔ چک ہیگل کے اس بیان پر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ہیگل کا نجی دورے میں دیا گیا بیان ہے۔ او بھائی چک ہیگل، چک اپنا بوریا بسترا تے گول، اتنا تو چک ہیگل، اس چک ہیگل کو میرا خیال ہے پنجاب کے ہر چک میں لے کے جانا چاہیے اور کھوتے پہ بٹھا کے پورے چک کا اس چک ہیگل کو چکر لگوانا چاہیے، اور اس کے بعد کھوتے سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس چک ہیگل کو ہر چک میں ایک چک وڈو، اور اخیر پہ کسی چک میں میلہ لگا ہو، پھٹیوں کا سٹیج ہو، اس کے اوپر اس ہیگل کو کھڑ کے کہا جائے کہ چک دے پھٹے، اور میلے والے پھٹے چک دے، چک ادھر پڑا ہو، ہیگل ادھر پڑا ہو، نہ مراد۔ یہ امریکہ ہے ہی بڑا کھوچل پائی، اس نے جس بیان کے اوپر یہ رہا کوئی نرمی ورتنی ہوتی ہے نا تاکہ پبلک نہ کہیں پاکستان کی گرمی کھا جائے، اس میں فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا نجی بیان تھا، یہ نجی دورے پہ آئے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے نجی بیان کو نجکاری کر کے تو دے دیا۔ عزیز صاحب امریکہ نے کس بات پہ ڈرنا ہے؟ امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام میں آڑو، گرنیڈ، نیمہ، کینچی، تفیل، تھیلا، شکیل، گراری بڑے بڑے پائی ہوئے ہیں، تو چھوٹے بندے نہیں ادھر ہوئے۔ یہ پھر نجی دورے پہ آپ کے اس طرح کا کیوں ہر بیان بازی کرتے ہیں؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نجی دورہ تھا ان کا، ایڈا یہ چک ہیگل ہے، یہ چک ہیگل ورگے بندے کسی اور کام گئے ہوتے ہیں اور ادھر کو اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان سے مٹھیائی والی دکان پہ جا کے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی جی مٹھیائی پئی یہ تاڑی انہوں کتنا کھویا لگا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 2.5 من، چینی کتنی لگی ہے؟ 1.5 من، اچھا ویسن کتنا لگا ہے اس کو؟ بھائی جی 20 کلو لگا ہے، اچھا چلا اس طرح کرے پھر 5 روپے کی دے دیں مجھے۔ بندہ پوچھے تم نے 5 روپے کی مٹھیائی لینی ہے، وہ لے کے کار جاؤ، تم کس لیے ہمیں پنگے لے رہے ہو؟ اڈا تو امداد بند ہو جائے گی، یاد کا ہیگل اور امداد کو جپے، خبردار ہماری امداد بند کی جرت ہے آپ لوگوں کی کہ پاکستان کی امداد بند کرو؟ پاکستان بھی ایک ملک ہوا ہے، ایک خود مختار ملک ہے جی جناب، ایسی کون سی بات ہے؟ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے یہ، ہماری تو حکومت کو آپ ایجی لے لیتے ہو، کبھی بھی ہماری حکومت کی امداد بند تم لوگوں نے کیا نا تو تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کتنا اونچی روتے ہیں۔ یار امداد ہی بند ہوگی تو حکومت پھر کس طرح چلے گی؟ میٹرک پاس تفتیشی افسر بھرتی کر لیے ہیں، درست اردو بھی نہیں بول سکتے، ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ہیلو دیکھو ذرا کدھر اولا میں آ رہے ہیں جنید صاحب، ذرا غور سے کرو۔ تو ٹھیک ہے نا، او یار کی تعلق ہے میٹرک، خدا دا واسطہ جی شکر کرو اللہ دا میٹرک پاس ہو گئی ہے، پاویں 6 قسطاں نہیں کیتی ہے، میٹرک پاس دا تعلق کی ہے تفتیش دے نال، تے میں پہلے دسو یاد ہے نا اوتھے بیالوجی دے چتر مارنے پیندے نے،
یا مجرم کو فزکس کے اصولوں کے مطابق لمحہ پانا ہے اور تفتیشی کی فزکس کمزور ہے؟ تعلق کیا ہے مجھے یہ بتائیں ذرا، تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ بتائیں مجھے۔ تعلق، ہاں جی، تعلق تانوں پہلے سمجھ آئی نا میرے تعلق دی، تسی وہ تو ٹھیک کرا رہے ہو نا، تعلق ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو میرا تعلق کی ہے، تسی میرا تعلق ٹھیک کرا رہے ہو، یہ تو سمجھو۔ اللہ جان دے تو پولیس دے نال تعلیم دی گل کر دینا، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو میں سوچیں کہ ڈب جانا ہو کی کہتا ہے شاعر کے میں ایک دریا کے پار گیا تو آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ یہ کامنٹ کیا ہے یار، وہ بھی غلط۔ انہوں نے تو دیکھو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو بولی نہیں آتی صحیح تفتیشیوں کو۔ یار کیا تعلق ہے اردو کا تفتیش کے ساتھ، مجھے یہ بتا دیں ذرا۔ چلیں اردو میں تفتیش کر رہے ہو تو ایسے ہی محسوس ہوگا آپ کو جیسے گیس کے بغیر بوتل پی رہے ہیں آپ۔ اردو میں کیا تفتیش کریں مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ کیا کہیں مجرم کو، آئیے قبلہ مجرم والا مزاج گرامی کیسے ہیں؟ شنید ہے آپ نے کار چوری کا کار خیر کیا ہے، لاہور میں فروخت کی یا پشاور میں؟ جواب میں تاخیر ہوئی تو ہمیں مجبوراً رخسارے پر نور پہ انگلیوں کے نشان ثبت کرنا پڑیں گے۔ یار مجرم کی تفتیش کرنی ہے ہم نے یا مرزا غالب کی تفتیش کرنی؟ ایک میری بات جنید صاحب یاد رکھیے گا کہ تفتیش پوری دنیا میں پنجابی میں ہوتی ہے، لکھنؤ اور دلی میں بھی پولیس پنجابی میں ہی تفتیش کرتی ہے، یاد رکھیں۔ اگر پنجابی میں نہیں ہوتی نا تو وہاں کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں بس۔ امریکہ اور یورپ میں بھی جی 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 اتنے بھی انگریز پنجابی جی کہندا اوئے برنگ دا لتر، لتر کو شوز کہے گا تو کیا بنے گا اس کا؟ حد ہو گئی۔ اداکارہ وینا ملک کی غلط معلومات پر نادرہ نے شناختی کارڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ عمر بہن سے صرف 8 ہفتے زیادہ لکھی تھی۔ اللہ بھاڑے، نادرہ والوں کے لیے تو یہ بات حیران کن ہے نا کہ وہ اپنی بہن سے 8 ہفتے وڈی ہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ وہ اب 18 سال کی ہوئی ہیں۔ شناختی کارڈ کی جو درخواست انہوں نے پیش کر دی ہے، اور اگر یہ 18 سال کی ہیں تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ قیام علی شاہ صاحب 75 سال کی ہیں، اور پھر اس حساب سے میرا تو بھی جمی بھی نہیں ہوگی۔ ویسے ناظرہ والوں کو چاہیے کہ یہ جو ہیروئنیں ہوتی ہیں نا فلموں کی، ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے وہ باقی فیملی ممبران کے ساتھ تصادم کرتی ہے، وہ نہیں ملانی چاہیے۔ اکیلا بس ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے کارڈ بنا دیں۔ یار تاریخ پیدائش کا کھانا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، ورنہ کھانا خراب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ہیروئنوں کا تو۔ ویسے وینا ملک جس طرح کا فوٹو شوٹ کرا چکی ہے نا، وہ اپنی بہن سے 8 ہفتے بھی وڈی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی جی جس حالت میں وینا ملک نے فوٹو شوٹ کرایا ہوا، یہ حالت تو انسان کی پیدائش کے وقت ہی ہوتی ہے۔ لندن میں ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے 1 خاتون اپنے شوہر کے دوستوں سے نفرت کرتی ہے۔ 4 میں سے 1 بیوی نفرت کرتی ہے اور باقی 3 شدید نفرت کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ یونیورسل فینومنا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جو خامد کے دوست ہوتے ہیں ان بیچاروں کی تو چھیڑیں ڈالی ہوتی ہیں، نک نام رکھے ہوتے ہیں بیگمات نے، باہر سے ٹلی وجہ تو کہہ دیتے ہیں آگے نے تہاڈا دوست ہیلی کاپٹر ہے، پھر کھڑکی میں سے دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہے نہیں نہیں ہیلی کاپٹر نہیں جی، وہ طوطے دے ناک کالا جی۔ وہ بیچارہ اپنی طرف سے نفیس پھر رہا ہوتا ہے جی میرا نام زاہد لطیف ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے طوطے دے ناک کالا۔ ہاں ہائے ایسے کیا کر رہے ہو تم، نہیں تو مجھے بتایا ہوا، اتنے تم سیانے۔ میرا ایک دوست ہے یار، مجھے سٹیٹ بیچارہ چنگا پلا نارووال کا رہنے والا تھا، ذرا سا موٹا تھا، جب بھی وہ میرے گھر آیا میری بیگم نے اندر آ کے مجھے یہی کہا نارووال دا ٹھول آیا جی۔ نارووال کا مجھے سٹیٹ ہے، اسے نارووال دا ٹھول آیا جی۔ نارووال کا ڈھول دیگر شہروں کے ڈھول سے بڑا ہوتا ہے۔ بس وہ نارووال کا جو تھا بیچارہ۔ توبہ۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ۔ چلیں عزیز صاحب سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی یہ لیں۔ آہا واہ جی واہ، یار یہ چیز تو پہلے کئی دفعہ نظر آئی ہے مگر یہ حرکت انہوں نے نہیں کی ہے۔ ایگزیکٹلی اللہ بھاڑ، ہوئے 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 ہوئے،
बल्ले 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 बल्ले। पोजीशन सिर्फ चेंज होती है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसको कहती है धमा चौकड़ी, ये जो उसने अखीर में आके मार दी है, धमा चौकड़ी। अपने वाला हाल है भाई, यहाँ बारियां लगी हुई है, सिर्फ पोजीशंस तब्दील होती हैं। अब मेरा ख्याल है इसी वीडियो को देख के इमरान खान साहब ने भी कहा था कि बारियां लगी हुई। एक और वीडियो देखें अजीज साहब, ये लें। आहा हा हा, ये कोई नई इजाद की है इस भाई साहब ने। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी पुलिस के थानों के आगे बेच सकता है ये चित्र। इलेक्ट्रिक चित्र वजह करेंगे फिर। थानों के सामने बिकने वाले छितर का ये साइज होता है यार। तो यही होगा ना, ये बिजली के साथ बजेगा, फिर जरा जोर से बजेगा। मैं नहीं पता, वो जो खाने वाला है जितना वो थकता है, मारने वाला भी बेचारा उतना ही थकता है। अब आप पिक देखें अजीज साहब, ये लें। बहुत अच्छे। एक बंदा बेचारा गड्डी के ऊपर हाथ रख के धक्का लगा रहा है, दो उसको धक्का लगा रहे हैं और एक गड्डी के ऊपर खड़ा होके तो आगे धक्का लगा रहा है। ये जिस तरह हमारी हुकूमत नहीं चला रहे, बिल्कुल उसी तरह ये गड्डी को भी जोर लगा रहे हैं सारे। मतलब जहां नहीं भी जोर लगाना या नहीं लगना, उधर भी खड़े होकर जोर लगा रहे हैं। जिसका जहां पे जोर चलता है वो लगा रहा है। हा, वाकई बहुत अच्छी बात की है तुम। हमेशा करता हूँ यार। लो, यानी दाद नहीं वसूल करनी है, आगे से अलहदा खान साहब हो जाना। वो जो म्यूजिशियन होते हैं, पाता रहे कि बड़ा सीनियर म्यूजिशियन आर्गन बजाता है, ग्रुप के साथ जा रहा था ना बाहर के मुल्क में, एयरपोर्ट पे गुजरने लगे, उन्होंने कहा जी फनकार हैं। वो पाता रहे को उन्होंने पूछा आप भी आर्टिस्ट हैं? कहता है ऐसा। पकड़ा गया नहीं, गुजर गया बस, तुम भी तो अब गुजर ही गए हो, पकड़े गए हो तुम। अच्छा चले अब अगली तस्वीर देख लें, ये लें। हेलो फड़, लाला मूसा रेलवे स्टेशन है और उधर गड्डी स्वीडन की खड़ी कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एम्बेसी की सिगरेटों वाली डब्बी में आप गोल्ड लीफ के सिगरेट रख लें। यार इंशाल्लाह ये दिन भी तो कभी आएंगे ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर लंडे बाजार में रेल गड्डियां भी आनी शुरू हो गई ना कपड़ों के साथ बाहर की, तो फिर शायद ऐसे हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मुझे कोई गिला नहीं है, यह है मेरा अपना मुल्क है, मगर मुझे अफसोस ये है कि इस तरह की भी ट्रेनें आ गई हैं ना, तो उसमें पकौड़े वही बिकने हैं तेल वाले। तो और तुमने इस पे चॉकलेट ही बेचने हैं जरूर। यार हद हो गई है। अब इस ट्रेन में आवाज लग रही हो गरम पकौड़े, कितना अजीब लगेगा। सकाफत अपनी हमने साथ रखनी है। बिल्कुल ठीक है, कुकड़ दाल ना छोड़ना। एक और वीडियो देखें अजीज साहब, ये लें। ये क्या है जी? अजीज साहब, इंडिया के किसी गांव में लोग पिकनिक मना रहे हैं। बहुत अच्छे। वो तो मेरा हाल है को बंदा पिक करके तो उसे निक बनाने लगे। देखो तो सही एग्जैक्टली कि पिक किसे कह रहे हैं और निक कौन होता है। हाँ। इसे कहते हैं डोली डंडा। देखो इसका तो वो साहब हुआ बेचारे का, जैसे अमरीकियों ने नहीं तालिबान उठाया था फेंकने के लिए और खुद गिर गए। अजीज साहब, अब एक छतरे की तस्वीर देखिए जरा। दिखाएं ये रहा छतरे के, हमेशा मैंने पावे ही देखे हैं, तस्वीर भी देखी। ये देखें। आहा हा हा हा, इसका कुदरती ऐनक लगी हुई है और बेचारा ऐनक बदलवानी चाहता है, नजर इसकी ज्यादा कमजोर हो गई, मगर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी फिक्स ऐनक है, ये नहीं चेंज हो सकती। बड़ा बेचारा कलपता है डॉक्टरों के साथ के भाई जी इस ऐनक से अब मुझे छतरी नजर नहीं आती। बेचारी बाजियां मारती रहती है मुझे, मेमने दे अबू, मैं इधर उधर ही देखता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, फिर मुझे बड़ी बेइज्जती करती है। ये तस्वीर देखें अजीज साहब। दिखाएं जी। ये लें। बहुत अच्छे। देखो ये रहा कैसी गड्डी नाप के गली बनाई है उन्होंने। बिल्कुल। या गली नाप के गड्डी बनाई है या गड्डी नाप के गली बनाई है। पूरी गड्डी विच फिट आ गई है गली की। हाय 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 हाय। गाड़ी पता नहीं कहाँ की है, लेकिन ये हमारी टिपिकल साइकी है, जहाँ मामूली सी भी जगह नजर आती है गाड़ी घुसा देनी है। इस गड्डी की पोजीशन को देख के गाना बना था ना, और मैनू किथे ले जाएगा कसीट के, गोडे मेरे छिले गए थे, बह गई अखा मीट के, बह गई अखा मीट के, बह गई अखा मीट के।
ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں جلد میں بعد. اچھا جی، پاجنات صاحب، یہ سابق چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کل یعنی 11-12-13 تاریخ کو ریٹائر ہو گئے ہیں. کیسی تاریخ ان کو ملی ہے یار 11-12-13؟ تو سارا میڈیا ہی بول رہا ہے ظاہر ان کے اچھائی برائی ہر چیز بیان کر رہے ہیں ان کے دور کے حوالے سے. ان کا دور بہت زیادہ ایونٹ فل تھا، بہت زیادہ ہیپننگز ہوئی تھی، بہت زیادہ پرجوش دور تھا، اور اس میں نیگیٹیوٹیز بھی بہت تھیں، پازیٹیوٹیز بھی بہت تھیں، مثبت باتیں بھی تھیں، منفی بھی تھیں. اسی لیے میرا خیال ہے کہ میڈیا پورے زور و شور سے اس پہ ڈیبیٹ بھی کر رہا ہے، اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی. میڈیا میں شامل ہیں، آپ نے نہیں بات کرنی کوئی اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. ایک ڈیڑھ دن چھوڑ دو، رہنے دو، آپ اللہ پوچھے گا، چھوڑ دو یار. اس میں اللہ تعالیٰ تو سب کو پوچھے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تو پوچھنا ہی ہے سب کو، اچھائیاں بھی پوچھنی ہیں، برائیاں بھی پوچھنی ہیں. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ پوچھے گا سانوں کی. مگر یہ جو تم کہہ رہے ہو بڑا ایونٹ فل ان کا دور رہا ہے، اس حوالے سے دیکھو نا تم کہ وہ کیسے شخصیت ہوئے ہیں کہ جاتے جاتے وہ ایک ایونٹ دے گئے ہیں آپ لوگوں کو میڈیا پر ڈسکس کرنے کے لیے. وہ جو کل سے چل رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. بینگ اے جرنلسٹ ذرا اس پر روشنی ڈالو، اتنے سینئر بندے ہو تم. جب سیاہی ایجاد ہوئی تھی اس وقت اس نے اخبار جوائن کیا. ہاں جی، یہ تو ہمیں عمر لکانے کے لیے لوگوں کو بتاتا نہیں. پہلی دفعہ اس نے آگے تو بتایا تھا اخبار کے مالک کو کہ لو بھائی جی اس کو کاغذ کہتے ہیں. اتنا پرانا بندہ ہے. اچھا بات کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ جو چل رہا ہے کہ ایک وہ جو عدالتی کاروائی کی فوٹیج تھی وہ انہوں نے صرف ایک چینل کو دے دی عدالت نے، سپریم کورٹ نے، وہاں کی انتظامیہ نے. تو یہ آتی ہوئی ہے، باقی چینلوں کو بھی دینی چاہیے تھی. باقی چینل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی رسائی دینی چاہیے تھی، اور اس ایک چینل کا موقف یہ ہے کہ یہ ہماری ایکسکلوسیو خبر تھی اور ہمیں اپنی اس ایکسکلوسیو خبر پر فخر ہے، یہ ہمارا پیشہ ورانہ کارنامہ ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری بحث ایک طرف رکھ دو. کارنامہ تو ہوتا ہے یار ایکسکلوسیو، اگر وہ ایکسکلوسیو خبر ہو تو نا. جی جی، میرا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا ہے کہ اس معاملے پر صرف ایک اینگل سے نظر ڈالنی چاہیے اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کورٹ روم میں کیمرہ لے کر جا سکیں، تو پھر جب کیمرہ چلا گیا تو اس بات کو تو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ کے اس کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کا ذمہ دار کون ہے. یہ تو بات کی بات ہے. یہ تو غلطی پر غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی ایک چینل کو دی گئی اور باقیوں کو نہیں دی گئی، یہ تو ایک دوسری بحث ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف اس بات پر غور کیا جانا چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی بدترین خلاف ورزی نہیں کی، اور اگر کی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. سپریم کورٹ کی انتظامیہ میں سے اس کا ذمہ دار کون فرد واحد ہے؟ وہ تو کل اس نے عدالت کے وہ رجسٹرار یا کون تھے انہوں نے بتایا بھی ہے نا ٹی وی پہ کہ ہم نے وہ پرائیویٹ کیمرے سے اپنی کوریج کرنے کے لیے پرائیویٹ کیمرہ منگوایا تھا، وہ ہماری فوٹیج چوری ہوئی ہے. اب بات یہ ہے نا، سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کورٹ روم میں پرائیویٹ کیمرہ آئندہ کے بعد اجازت ہوگی لے جانے کی؟ جب آپ نے خود لکھ کے لگایا ہوا ہے اور آپ خود ہی اپنے رولز کی، اپنے قوانین کی، اپنے جو ضابطہ کار ہے اس کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کی بات مطلب اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر اچھا یہ جب عدالتی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے تو اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. اتنا بڑا لکھ کے لگایا ہوا ہے، عدالت نے خود لکھا ہوا ہے. اب بات یہ، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے اکثر ملکوں میں عدالتی کاروائی کے دوران کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تم اکثر دیکھتے ہو کہ دیگر ملکوں میں بھی جب عدالت کی کوئی خبر ہوتی ہے تو انہوں نے ایک صرف خیالی خاکہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے ججوں کا. اس طرح اندر آپ کیمرہ نہیں لے جا سکتے. یہ ساتھ ساتھ کاروائی جو ہے چل رہی ہوتی ہے کہ اب یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ صرف فون پہ بتاتے رہتے ہیں اندر کھڑے ہو، فون پر بتا، تو وہ اندر کھڑے ہو کے فون اپنا چینل پہ کرتے رہتے ہیں وہ جیسے صحافی. ہاں باہر آ کے کرتے ہیں. چلو اس حوالے سے اب دیکھو جو نئے جج صاحب آئے ہیں وہ سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی پروفیشنل اور بڑے کمٹمنٹ والے جج صاحب ہیں، اور وہ
سوو موٹو کے حوالے سے دیکھو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, وہ اسی ساری چیز پہ سوو موٹو لیتے ہیں یا کاروائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس معاملے کا تو انہوں نے نوٹس لے لیا ہے نا یہ میڈیا کوریج کے حوالے سے, لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے جس پہ لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی شہرت بہرحال بہت ہی مثبت ہے, بہت تعریفیں سننے میں آ رہی ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ سوو موٹو نوٹس کا مطلب اس اپنے ویپن کا استعمال تو کریں گے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں, کس ارادے کے ساتھ کرتے ہیں اور کس انداز میں کرتے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یہ جو پچھلے جج صاحب گئے ہیں چودھری صاحب, میں حیران ہو گیا کھل کے ان کے ساتھ جو وہ عدالت کی بحالی کے لیے جو ان کے بڑے درینہ دوست تھے, ان کے جو اپنا وکلاء حضرات تھے, لیڈر صاحبان, یار وہ بھی کئی بندے ان کے خلاف بول رہے تھے ان کے دور کے مطلب. اصل میں دیکھو بات یہ ہے کہ اب جو اس بارے میں جو چیف جسٹس کے خلاف, سابق چیف جسٹس کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اس بارے میں دو آرا سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کون سی بات ہے کہ اب وہ ریٹائر ہو گئے, اب ان لوگوں کو ہوش آئیے, اب میڈیا تنقید کر رہے ہیں, 2 دن پہلے کیوں نہیں کی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ, اور ان دونوں باتوں میں اپنی اپنی جگہ وزن موجود ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیا کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یا یہ جو ناقدین ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ تنقید کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں, ناممکن ہوتا ہے. جب ایک چیز ناممکنات میں شامل ہو جائے اس کا جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یار اس کی سطح یہ ہے نا ویاحت کے جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادارے کے اندر, جب اس وقت ان پہ تنقید ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے پہ تنقید ہو رہی ہے. اب چونکہ وہ ادارے سے باہر آ گئے ہیں اب ان پہ تنقید ہو سکتی ہے. ہاں تنقید بہرحال, لیکن میرا خیال ہے کہ سابق چیف جسٹس صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمام الزامات جو ان پر لگتے رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے بعض لیڈران کرام ان پر الزام لگاتے رہے ہیں اور بہت دبنگ انداز میں الزام تراشی کرتے رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنے آپ کو بالکل کٹہرے میں خود کھڑا کر لینا چاہیے اور اب ان تمام الزامات کا اب جواب دینا چاہیے از خود. فیصل ریاب جو بھی الزام لگتے رہے, دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی جب یہ ان کے بیٹے کا معاملہ سامنے آیا تھا تو ہم نے انتہائی اخلاص کے ساتھ, دردمندی کے ساتھ یہ درخواست کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو اگر اس مرحلے پر وہ اپنے ایک باپ کی محبت کو ایک طرف رکھ دیں اور ایک جج کے طور پر فیصلہ کریں تو وہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے اور آئندہ کے لیے پاکستان پر یہ اتنا بڑا احسان کر جائیں گے کہ آئندہ کسی پاکستانی کو کبھی بھی قانون کو وائلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس بات پر ہماری اس درخواست پر کتنا عمل ہوا ہے اس کا فیصلہ میرا خیال ہے تاریخ کرے گی. اور چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بھی یہ جملہ جتنا صادق آتا ہے سابق چیف جسٹس صاحب پہ کہ ان کے یہ جو دور تھا کیسا تھا, کتنا مثبت تھا, کتنا منفی تھا, اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. میرا خیال اس سے زیادہ یہ صادق کسی معاملے پر بھی یہ جملہ نہیں آتا. یہ تاریخ کے سپورٹ کر دینا. کہہ رہے ہو کہ وہ باپ کی حیثیت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو پھر فیصلہ کریں, یار وہ انسان ہے اور جو باپ کی حیثیت ہے وہ کوئی سویٹر تو نہیں نا جو اتار کے پرے رکھ دے. یار خیر یہ بات نہ تم کرو, انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھو, اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, عدالتی تاریخ اٹھا کے دیکھو, ایسی مطلب بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں. جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. Oh, you are vocational institutely right. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلو بس اس کو صرف اتنا کہہ دو کہ یہ سوچ سمجھ کے بولا کرے کہ کیا میں کہنے لگا ہوں. عزیز صاحب آپ اتنی گرمی کیوں کھا رہے ہیں؟ گرمی نے کیوں نہ کھاؤں, کیا کہہ بیٹھا ہوں میں. اتنی عرض کی ہے نا کہ اپنا پروگرام کے ٹائٹل میں میرا نام ایز دانشور چلا دیا کرو. چلیں جی آج سے دانشور چلا دیا کریں گے. تو یہ اگر پہلے ہی کہتے تو کیا تھا, آگے سے کہتا ہے شکر کرو مہمانوں میں چل رہا ہے. حد ہو گئی ہے یار. مہمان دانشور میرے خیال سے لکھوا لیں. یعنی میں کہیں مہمان بھی نہیں چاہ سکتا, اتنے تم مجھے ہی لے لیتے ہو. اچھا میرا ایک مجھے جتنی کچیچی چڑی تھی نا جا کے آج کالے بکرے کا صدقہ دینا, میں نے تمہیں کاپڑی مارا.
सदका दूं और बकरे का दूं और काला ही होना चाहिए? जरूरी होता है सदका देने के लिए काला बकरा देना चाहिए, ये बला से ही टाल जाती है। अच्छा, बला डरती है ना काले रंग से, है ना? हाँ, ये यही होगा, मगर मुझे ये पता है कि काले बकरे का सदका या काले कुकड़ का सदका देती है। कहाँ पढ़ी है तुमने ये बात कि जिस जानवर का सदका दिया जाए वो काले रंग का होना चाहिए? ये कुछ चीजें पड़ी नहीं होती, वो सीना बसीना तरीक होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये कतई तौर पर गलत है कि सदके के लिए जिस जानवर का इंतखाब किया जाए वो काले रंग का होना चाहिए। यानी हर बात पर रट्टा डालना, ये घर से पता नहीं हलफ दे के आता है। पर जाएगी हमारी तो फिक्र ना करो, ये जो कहेगा उससे पुट्ठा ही बोलूंगा। मैं तुम्हें बताऊं, सीरियसली हमें ये सदके के हवाले से जो गलत प्रैक्टिसेस हमारे माशरे में राइज हो चुकी हैं, इन पर जरूर बात की जानी चाहिए। मतलब हमने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। सदका जो वाजिब भी है, फर्ज भी है और नफली इबादत में भी आता है, हमने उसको बिल्कुल एक नमूदो नुमाइश की चीज बना के रख दिया, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मजाक बना के रख दिया। काले रंग का बकरा, काले रंग की मुर्गी, पैसे या मुर्गी या अंडा किसी के सर से वार के देना, ये सारी क्या फजूल सी बातें हैं। फिर खड़े होके चील गोश्त और ये जो परिंदों को आजाद करना, ये सारी क्या बातें हैं? हम किस तरफ चल पड़े हैं? इसका ये सदका किस किस्म का होना चाहिए? काला बकरा या काला कुकड़ या क्या होना चाहिए, या परिंदे छोड़ने चाहिए या नहीं, ये तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी मुझसे अच्छी। इस हवाले से कि नमूदो नुमाइश ना हो सदके में, उस हवाले से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी कमाल है। हजरत अबू हुरैरा जो सहाबी थे रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे रवायत है हदीस पाक, उन्होंने बयान जो की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साए के नीचे 7 लोगों को जगह मिलेगी उस वक्त जब कहीं और साया नजर नहीं आ रहा होगा, और वो जो 7 लोग होंगे उसमें एक वो शख्स भी होगा जिसने सदका किया और एक हाथ से दिया और दूसरे को पता भी ना चला। हुई ना कि सदके की नीयत ये होनी चाहिए कि उसके पीछे नमूदो नुमाइश किसी अंदाज में भी कार फरमान नहीं होनी चाहिए। आज हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारा पहला मकसद ही जो है वो नमूदो नुमाइश होता है कि मैं इतना सदका करता हूं, ये तो नहीं है ना। मैं समझता हूं कि हमें इस पर खुलकर बात करनी चाहिए कि हमारे माशरे में जो हमने अजीबो गरीब सदके के तरीके अपना लिए हैं, या जो अंदाज हमने राइज कर लिए अपने माशरे में सदके के हवाले से, ना उनका कुरान से कोई ताल्लुक है, ना हदीस से कुछ साबित होता है। बस हमने अपने तौर पर यह समझ लिया है कि इस अंदाज में सदका करेंगे तो ज्यादा सवाब होगा। ये खेल बना लिया लोगों ने, मजाक बना दिया है, परिंदे आजाद कर रहा। अब ठीक है, यानी किसी को आज़ादी दिलाना, इसको जोड़ते हैं कि गुलामों को आज़ाद करने से, या परिंदों को अगर वो कैद है, अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, परिंदा, जानवर या बेजुबान या इंसान, उसको आज़ाद करना, उसकी मदद करना, वो तो कार सवाब है। लेकिन एक शख्स इस नीयत के साथ परिंदों को कैद करके बैठा हुआ है कि मैंने किसी से पैसे लेके इनको आज़ाद करना है, फिर वो पैसे लेगा, उनको आज़ाद कर देगा, फिर परिंदों को पकड़ेगा, फिर कैद कर देगा, तो ये मतलब ये क्या है? ये सवाब तो नहीं, ये तो कोई खेल है। नहीं, वाकई मैं खुद कई दफा इस परिंदे जो आयाद करने वाला भाई होता है, इससे लड़ा हूं बड़ा। और मैंने कहा तुम लोगों को अड़ीकते हो, आगे तुम्हें पैसे दें और फिर तुम इनको छोड़ो, क्यों नहीं खुद छोड़ते? सवाब क्यों नहीं खटते हो? चील गोश्त बेचने वाले से बहस कर रहा था, कहते यार ये तुम चील गोश्त बेच रहे हो, इसके तिक्के क्यों नहीं लगाते तुम? है को बात करने वाली, बिल्कुल ही मुजैया आदमी हो गया हुआ। एमडी साहब प्लीज टेक इट एक्शन, टेक इट एक्शन, खुदा के वास्ते सर, ये मेरी जॉब पे हमला कर रहा है। आई एम मुजैया मैन, दिस इज सीरियस। चलो फिर आगे तय कर लो कि दानिश्वरी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? वो हल्का हल्का तो होना चाहिए ना यार, इस तरह तो ना करो। तुम भी हल्की हल्की कॉमेडी किया करो, इतनी सख्त ना कर दिया करो। है कोई ये बात करने वाली? मैं चील गोश्त वालों को कहूँ जी जाके इसके तिक्के लगाओ। फिफरा बेच रहे होते हैं वो, अल्लाह माफ करे, मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है कि देखो इसने क्या लोगों को पागल बनाया हुआ है। लोग बेचारे सवेरे सवेरे दफ्तर जाते हैं, नौकरियां ढूंढते, और उसके नुकसान भी हम बता चुके हैं कि जिस इलाके में चील गोश्त बिकता है ना, वहां पे कव्वों की कसरत हो जाती है, और कव्वे क्या करते हैं कि कव्वों की आदत है कि वो परिंदों के अंडे पी जाते हैं।
हैं। वहां पे जहां पर भी ये चील गोश्त बिकेगा वहां पर पूरे इलाके में आपको कव्वे ही कव्वे नजर आएंगे और वहां पर और परिंदा नजर नहीं आएगा। खूबसूरत परिंदे सारे खत्म हो जाते हैं। इस हवाले से तो हमने ये भी बताया था कि ये चीलें भी इकट्ठी हो जाती हैं और ये जो जहाज हैं, हवाई जहाज, इनके लिए नुकसान हादसात पेश आ जाते हैं। अल्लाह सदके के मकसद और मफहूम को भी हमने बहुत ज्यादा महदूद कर दिया है। सदका किसी शक्ल में भी हो सकता है, मुस्कुराहट भी सदका है ना, और आप किसी मतलब इंसानियत के किसी भी अंदाज में काम आए, आप बंद रास्ते से पत्थर हटा दें, ये भी सदका। आप इंसानियत की 100 तरह से मदद कर सकते हैं, हर अंदाज में वो एक हसीन सदका। नीयत अच्छी होनी चाहिए आपकी बात से। असल मसला ये है आड़ू ग्रेनेड वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा सदका जारिया किया कर बेवकूफ आदमी। कहता बड़ी दफा किया। मैंने कहा किस तरह? कहता वो सदके वाले बकरों का ट्रक जा रहा होता है तो मैं कहता हूँ सदका जारिया। सदका जारिया। और दूसरी बात ये है कि इस बात पर भी इंसान को खुद गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या हमें इस बात का कोई सवाब मिलेगा कि हम पैसे खर्च करके तो चील गोश्त खरीद के तो चीलों और कव्वों को तो गोश्त डाल रहे हैं और हमारे मोहल्ले में हमारा कोई मोहल्लेदार जो है वो रात भूखा सोया हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे बेशुमार ऐसे इंसान बेचारे भूखे बैठे हुए हैं और दवाई के हाथों बीमार पड़े हुए हैं चारपाइयों पे कि उनके पास पैसे ही नहीं है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं हमारी और हम ये बेवकूफों वाले काम करते फिर। अच्छा, फिर एक और भी मैल प्रैक्टिस है कि सदके की चीज को हम दरिया में डाल देते हैं, जाके नेकी कर दरिया में डाल। अजीब बात है कि दरिया को भी पोल्यूट करते हैं। यार मैंने अपनी आंखों से देखा कब्रिस्तान में खवातीन सिरियां फेंक जाती हैं। उसका तो कोई जादू वादू का मामला भी होता है यार, ना, काले इल्म का। और किस लिए सिरी फेंक रही है? या तो है ना किसी मुर्दे ने नाल वाले मुर्दे को कहना कि पढ़िए लो के सिरी आ गई उठता पका। वो कब्रिस्तान है, उधर सिरी फेंकने का क्या तुक बनता है? खुदा के वास्ते जाने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम या जुनैदुन नाजियुन ऐफुन हालुन, वैसे सर्दियुन कमालुन, हालांकि गर्दन तक पैकुन, नीचे 2 स्वेटरुन, पर समझ नहीं आंदी उन किधरों घुसुन सर्दियुन, अना चेक कर चुकिया उन तो विचों कोई पंक्चर ना निकलिया उन, पर सर्दियुन शदीदुन, अना कल इस्लामाबाद गया उन पर फटाफट वापस लाहौर भज्जुन। क्यों? उथे ते किड़ दंद वज्जुन, लाहौर फिर भी थोड़ा जिया हथौला उन। बस समझे, लाहौर में भी असल सर्दी शुरू है बस। वाकई उन जी। ओहो, अना सर्दियुन नहीयुन नादतुन, अरब में साला साल गर्मी पड़ी उन, हमने तो बर्फबारी देखनी होती उन तो डीप फ्रीजर में कुर्सी बिछाई उन, साथ साथ फ्रीजर में से गाजरें खाए उन, सब्जियां खाए उन और साथ साथ टमाटर चबाए उन। टमाटर से मुझे याद आए उन, तुम्हारा टमाटर उन हमारे तेल से महंगुन, हमारे यहाँ पेट्रोल सस्तुन, आप लोगों का टमाटर उन बहुत महंगुन, हालांकि पेट्रोल नाल गड्डी चलाई उन, जहाज उन उड़ाई उन, तुसी आलू टमाटर नाल केड़ी अंडी पाई उन, और टमाटर उन सिर्फ हांडी में गोते लाए उन, फिर भी इतना महंगी उन। यानी आधा किलो टमाटर और रियाल 4। अस्तगफार अस्तगफार। आप क्या इस तरह कीमतें नहीं बढ़ती? माफी या रफीक माफी। When I was nikka jiyaun, Pepsi 1 riyalun. Now I have 43 children. Oh, mashallah. With my legs in grave. But still Pepsi 1 riyalun. ये अरबी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी क्या है? अंता समझ आयुन, चुप करुन दड़ बट्टुन, वाहिद रियाल का पेप्सी का मजा ले इमला दुरुस्त ना करायूं। मतलब इसका क्या आपके कीमतें नहीं बढ़ती? ला हमारे यहाँ कीमतें ना बढ़ी उन, सिर्फ उम्रें बढ़ी उन, बच्चे बढ़ी उन। कीमतें शुरू से बरकरार उन, तो आडे ते थे 5 मिनट दा नहीं है तबार उन।
جاؤ تے ریٹ ہور ان مڑ کے آؤ تے ریٹ ہور ان جتنی تیزی نال ریٹ بدلن گرگٹن بھی کھڑا سوچن انا گرگٹن اے تے مہا گرگٹن یا گرگٹن یا کرکٹن وٹ اے قوم انتا بجلی کا بل دکھائن انا پڑھ کے چکر آئن سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک ان سنے راجہ کی جگہ خواجہ آئن اس کے باوجود بتی بڑھائن شکرن شکرن انا عرب میں پیدا ہوئن بجلی ان سستی ان تیل ان سستی ان زندگی ان سکون ان آرام ان یہاں جس پہ بوجھ ان وہ ڈبل شفٹ میں کام کرن فارغن ہڈ حرام ان منجی توڑن سارا دن رضائی نہ چھوڑن تو تسی سب لوگ ایک دوجے نو چارن ہر بندہ فنکارن انا ایک بات تو بتائیں پچھلی دفعہ میں ادھر چکر لگائیں الیکشن اروجن اب پھر آئیں الیکشن اروجن ہر وقت الیکشن وہ اس وقت جنرل الیکشن تھے آج کل بلدیاتی الیکشنز ہیں او الیکشن کثیرن اینڈ ترقی لیرو لیرن ویری گڈ ان ایکسیلنٹ ان اس موقع پر عربی کا ایک کہاوت ان کہ ٹگا نہ پلے تے کر دی بلے بلے انتا جمہوریت ان نیرا خرچت ان ہر گلی میں ہر کھمبے پہ بینر لگائیں کپڑا ضائع کرائیں خوش آمدیوں نے اپنا نام لکھوائیں ایک ٹرک یا مزدہ لنگن بینر لیرو لیر ہوئیں کنڈکٹر ان چھتے چڑھ کے بینر ہتھی پاڑن ٹرک لنگائیں یار میں ایک بات تو بتاؤ تم عربی بول رہے ہو یا نون کی بولی بول رہے ہو چل جان دے یار روٹی لگا انا اصلی عربی ان انتا پاکستانی دوجے چکیڑے کڈن خود ککھ نہ پن کے دورا کرن کوئی عقل نو ہاتھ مارن نہ کوئی کم نہ کارن نہ کسی شہدہ پارن جی میں لنگ رہی ہے گزارن مہنگائی ابارن مخ معافی چل ان پہ کافی کافی ان شدید ان دل کری یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ